قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب اس کی نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، برائیوں والا پلڑا بھاری اور وزنی ہو جائے گا۔ اب حکم ہوگا، قانون قدرت کے مطابق حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور جہنم کے اندر اس کو داخل کر دو۔ اب وہ شخص جب یہ سنے گا، فرمایا نا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبانیں تو گنگ ہو جائیں گی، جسم کا عضو گواہی دے گا، اعضائے جسم انسان کے اللہ سے گفتگو کریں گے۔ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ یہ ایک ایک عضو اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کرے گا، کلام کرے گا۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، کونین کے والی نے، شہنشاہ عرب و عجم نے ارشاد فرمایا جب وہ شخص اپنے بارے میں یہ پروانہ سنے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس شخص کی پلک کا ایک بال اللہ کی ذات سے مخاطب ہوگا اور اللہ سے کلام کرے گا، مولا تیرے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کے خوف میں روتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ اس شخص کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، جہنم سے اس شخص کی ذات کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور مولا میں تو خود گواہ ہوں، جس شخص کی پلک پر تو نے مجھے اگایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ تیرے خوف میں رویا تھا اور وہ جو آنکھوں سے نکلنے والا آنسوؤں کا قطرہ تھا وہ ڈھلک کر میرے اوپر آ ٹھہرا تھا۔ مولا کیا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا نہیں تھا؟ آج تو مجھے اس شخص کے ساتھ جہنم میں بھیج رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت کو اس پلک کے ایک بال کا کلام سننے پر ایسا جوش آئے گا کہ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا، میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم میں نہ لے جاؤ بلکہ جنت کی طرف میرے اس بندے کو لے جاؤ اور جنت کا داخلہ عطا کر دو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پھر منادی کریں گے، فلاں ابن فلاں کو، فلاں شخص کو اللہ نے اس کی پلک کے ایک بال کی گواہی کے بدلے میں جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے تمام جسم نے گواہی دینی ہے، ایک ایک عضو بولے گا۔ آنکھوں سے گناہ کرنے والے کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ رب کا قرآن کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ انسان کے کان اس کی سماعت گواہی دیں گے اور وابصارہم اس کی نگاہیں، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، بندہ اپنی جلد کو چونٹیاں کاٹے گا اور اپنے جسم پر چونٹیاں کاٹ کے کہے گا لما شہدتم علینا، آج کے تم کیسے بولنے لگے؟ حالانکہ دنیا کے اندر تو تمہیں بولنے کی قوت نہیں تھی، جرت نہیں تھی، صرف میری ایک زبان کلام کیا کرتی تھی۔ فرمایا اس کا جسم اس کو مخاطب کر کے کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج کے دن ہمیں اس ذات نے بولنے کی قوت عطا کی ہے، قوت گویائی اس رب نے عطا کی ہے کہ جس رب نے تمام کائنات کی ہر ایک چیز کو بولنے کی قوت عطا کی تھی۔ تو یہ جسم جب گواہی دینے والا ہے، پاؤں گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک عضو انسان کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا۔ جس جسم کو آسائش پہنچانے کے لیے رب سے غافل ہو جاتے ہیں، رب کی رحمت سے بیگانے بن جاتے ہیں، وہی جسم ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا۔ تو جب اس جسم نے ہمارے خلاف ہو جانا ہے تو کیوں نہ آج اس پر تھوڑی آزمائش ڈال کے ذرا سختی کے لمحات گزار کے اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ یہی جسم قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دینے کے بجائے ہمارے حق میں گواہی دے رہا ہو۔ مولا اس کے ہاتھ جب بھی اٹھے اس نے تیری بارگاہ میں پھیلائے، اس نے جب ہاتھوں کو پھیلایا تیرے قرآن کو اٹھایا۔
مولا جب بھی اس نے اپنی نگاہوں کو استعمال کیا تیرے قرآن کی تلاوت کرنے میں یا مصطفیٰ کے فرامین کو پڑھنے میں گزارا، مولا اس نے جب بھی سماعت کو استعمال کیا تیرے حبیب کے فرامین کو، قرآن پاک کو سننے کے اندر گزارا اپنا وقت، تو اگر اس طرح ہمارے حق میں ہمارا جسم گواہی دینے والا بن جائے، ہمارا تو حشر ہی سنور جائے گا۔